نمبر 21 کا نام ہے وقف۔ وقف کا معنی ہے ٹھہرنا، رکنا، یعنی مثال کے طور پر کسی جگہ آپ رک جاتے ہیں، وقف کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں اس نے وقف کیا۔ کیا کیا اس نے؟ وقف کیا۔ کیا کیا؟ آگے جو اردو کی لائن لکھی ہوئی ہے وقف، وقف کے معنی ٹھہرنے اور رکنے کے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں کو ختم کر دیں۔ کیا کر دیں؟ یعنی مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، میں نے آیت مکمل کی، یہاں پر میں ٹھہر گیا، میں نے وقف کیا۔ کیا کیا؟ میری آواز بھی ختم ہو گئی، میری سانس بھی ختم ہو گئی۔ وقف کے معنی کیا ہوا؟ جس کلمے پر وقف کریں اس کلمے کے آخری حرف پر آواز کو بھی سانس کو بھی ختم کر دیں۔ کیا کر دیں؟ آواز کو بھی ختم کر دیں، سانس کو بھی ختم کر دیں۔ یہ سمجھ آ گیا؟ یہ سمجھ آ گیا نا وقف کا معنی۔ آگے چلتے ہیں، کلمے کے آخری پر زبر، زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں ساکن کر دیں۔ یعنی مثال کے طور پر کلمے کے آخر میں زبر ہوگی، اس کو ہم ساکن کریں گے۔ کلمے کے آخر حرف پر زبر ہوگی، اس کو کیا کریں گے؟ اچھا، زبر کہاں پر آ رہی ہے؟ صادقین، صادقین، نون کے اوپر کیا ہے؟ آگے میں پڑھتا ہوں صادقین، آگے وقت صادقین، نون کی زبر کو میں نے ختم کر دیا۔ اب میں نے ابھی جو سمجھایا زبر ہوگی اس کو وقت میں کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے، ساکن کر دیں گے۔ اگر زیر ہوگی پھر بھی کیا کریں گے؟ دو زیر ہوں گی پھر بھی کیا کریں گے؟ پیش ہوگا کیا کریں گے؟ دو پیش ہوں گے کیا کریں گے؟ کھڑا زیر ہوگا پھر بھی کیا کریں گے؟ الٹا پیش ہوگا اس کو کیا کریں گے؟ ختم کر دیں گے۔ اب یہ مثال کے طور پر آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کیا کریں؟ الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر آواز ختم، میں نے وقف کیا۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم میں ہے، میم کے نیچے زیر ہے، لیکن یہاں پر ابھی میں نے سنا زیر ہوگی تو اس کیا کریں گے؟ اس کو بھی ختم کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کو بھی میں نے ختم کر دیا۔ سمجھ آ رہا ہے؟ زبر ہوگی ختم کریں گے، زیر ہوگی ختم کریں گے، دو زیر ہوگی پھر بھی ختم کریں گے، اور دو پیش ہوں گے، کھڑا زیر ہوگا، الٹا پیش ہوگا، ان تمام کو ختم کر دیں گے وقت میں۔ دو زبر کو ختم نہیں کریں گے، وہ آگے پڑھیں گے۔ دو زبر، ہاں دو زبر میں ایک زبر پڑھیں گے، ابھی وہ بھی آئے گا آگے۔ کلمے کے آخر حرف پر دو زبر ہوں تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں۔ کیا؟ کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہوں گی، کیا ہوں گی؟ تو دو زبر ہوں گی تو انہیں ہم کیا کریں گے؟ وقف میں الف سے بدل دیں گے، یعنی وہاں پر ایک الف کیا کریں گے؟ ایک الف پڑھیں گے۔ کیا کریں گے؟ کیسے؟ میں مثال دیتا ہوں، علمن، آگے وقف علما، میں نے ایک زبر ختم کر کے ایک زبر پڑھی تو ایک الف کی مقدار ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ایک الف کی مقدار ہو جائے گی، یعنی اس کو ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ کلمے کے آخر میں گولتا پر خواہ کوئی بھی حرکت یا تنوین ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں۔ یعنی مثال کے طور پر کلمے کے آخر میں گولتا ہے، جو گولتا بنی ہوتی ہے، قوتن ہے، یہاں پر جیسے رقبہ، ربہ، یہ کیا ہے؟ گولتا ہے، اس پر کوئی بھی حرکت ہوگی، دو زبر ہوں گی، دو زیر ہوں گی، دو پیش ہوں گے، ان کو کیا کرنا ہے؟ ہم نے ختم کر دیں، ساکن کر دیں، یعنی ربہ ہو، آگے وقف ربہ، یہ جو ہا کی آواز آ رہی ہے نا، اس طرح ہم نے تبدیل کر دینا ہے، اس کو ساکن تو کرنا ہے، اس طرح ہا کی آواز آئے گی۔ کیا آئے گی؟ ہا کی آواز آئے گی۔ ہاں، آیات میں دو یا تو دی علامات ہوئی اکتے آگے سیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقت میں تبدیل نہیں ہوتے۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقت میں تبدیل نہیں ہوتے، یعنی کھڑا زبر کبھی تبدیل تھی ہونا ہے، یعنی کبھی تبدیل ہوتا نہیں ہے۔ کیسے؟ وضحیٰ، اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ واللیل اذا سجا، تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہاں پر ہے وتولی، تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو کھینچیں گے ایک الف کی مقدار، یہ آٹومیٹک درست ہو جائے گا۔ اگر اس کو نہیں پڑھتے وتول، غلط ہو جائے گا، وتول غلط ہو جائے گا۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں وتولی، وتولی، آگے وقت وتولی، اس طرح ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ ہمارا کیا ہو جائے گا؟
درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب دوبارہ اس جو ہم نے سنا اس کو دوہرا لیتے ہیں. وقف کے معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا اور رکنا. یعنی ہم جہاں پر وقف نہیں ہماری آواز بھی ختم ہو جائے گی, سانس بھی ختم ہو جائے گی. یہ وقف کی تعریف ہے, اس کا معنی ہے. آگے ہے کلمے کے آخر پر دوبارہ ہم دوہرائی کر رہے ہیں. زبر ہوگی ساکن کر دیں گے, زیر ہوگی ساکن کر دیں گے, دو زیر ہوں گی ساکن کر دیں گے, دو پیش ہوں گے ساکن کر دیں گے. اسی طرح جو ہے کھڑا زیر ہوگا اس کو کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. الٹا پیش ہوگا اس کو کیا کر دیں گے؟ ساکن. ہو گیا. اب آگے دوہرائی. کلمے کے آخر میں دو زبر ہوں تو انہیں وقت میں الف سے بدل دیں. دو زبر ہوں گی تو وہاں سے ایک زبر کو ختم کر دیں گے, ساکن کر دیں گے, ایک زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. جیسے علمن آگے وقف علما, علما. نبیین آگے وقف نبیا. اس طرح ہم اس طرح پڑھیں گے. ہاں پھر بھی وقف ہوگا, وہ کل والے سبق میں سمجھاؤں گا ان کی علامات. آج جو اس کو ہم دوبارہ اس کو دہرائی کر رہے ہیں. آگے کلمے کے آخر میں گول تا پر کوئی بھی حرکت یا تنوین ہو اسے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں. جو گول تا ہوتی ہے اس میں کچھ بھی حرکت ہوگی تو اسے ہا ساکن سے بدل دیں گے. زبر ہوگی, زیر ہوگی, دو زبر ہوں گی تو سب کو کیا کرنا ہے؟ ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے. آگے کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن ہر وقت میں تبدیل نہیں ہوتے. کھڑا زبر وقت میں تبدیل نہیں ہوتا. کیا کھڑا زبر وقت میں تبدیل ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس کو پورا کھینچے گے درست ہو جائے گا, نہیں کھینچے غلط ہو جائے گا. ساکن حرف ساکن ہے, اس کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ کیا ہے ساکن حرف؟ کیا ہے ساکن ہے, اس کو تبدیل کیسے کر سکتے؟ کر بھی نہیں سکتے. حروف مدہ جو با الف زبر با, با واو پیش بو, با یا زر بی, با بو بی, اس کو ایک ایک مقدار کھینچے گے یہ پورا ہو جائے گا. اگر اس کو نہیں کھینچے گے تو غلط ہو جائے گا. حروف مدہ تبدیل نہیں ہوتا, کھڑا زبر تبدیل نہیں ہوتا, اور ساکن حرف کیونکہ ساکن ہے وہ خود تبدیل ہو بھی نہیں سکتا. آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ چکا ہے. یہ والا اوپر والا حصہ. کل اگلا حصہ اس میں بھی تمام چیزیں ہیں وقف کی جو ہمیں یاد ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں تقریباً سمجھ آ چکا ہے. انشاءاللہ کل پھر اس قواعد کو ہم دوبارہ اچھی پہچان کے ساتھ یاد کریں گے اور اس کو یاد کر کے اچھی طریقے اس کو قرآن پاک میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے بھائی.